السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 186، سورۃ النساء، آیت 160 تا 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے، ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ تعالی کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جنہیں ان قریب ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ فبظلم، پھر بسبب ظلم کرنے کے، من الذین، ان لوگوں کے جو ہادو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کر دی، علیہم، ان پر، طیبات، کچھ پاکیزہ چیزیں، احلت، جو حلال کی گئی تھی، لہم، ان کے لیے، وبصدہم، اور بسبب ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، کثیرن، بہتوں کو، واخذہم، اور بسبب ان کے لینے کے، الربا، سود، وقد، حالانکہ تحقیق، نہو، وہ روکے گئے تھے، عنہ، اس سے، واکلہم، اور بسبب ان کے کھانے کے، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق، وآتدنا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، منہم، ان میں سے، عذاباً، عذاب، علیما، بہت دردناک۔ لیکن الراسخون، جو پکے ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور مومن، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر جو، انزل، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے،
والمقیمین اور قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز، والمؤتون اور ادا کرنے والے ہیں الزکاۃ زکات، والمؤمنون اور ایمان رکھنے والے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، والیوم الآخر اور یوم آخرت کے ساتھ، اولئک یہ لوگ سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ان کو اجرن اجر عظیما بہت بڑا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے سبق میں ان آیات بینات میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہودیوں کے تعلق سے بتایا کہ ان یہودیوں کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان پر کئی چیزیں حرام کر دی گئیں جو ان کے لیے حلال تھیں۔ پاکیزہ چیزوں کی حرمت کچھ تو ان یہودیوں کی سرکشی کی بنا پر اور اللہ تعالی کی طرف سے تھی، کیونکہ یہ یہودی گناہ میں بہت دلیر بہادر تھے گناہ کرنے میں، اس لیے یہ ان پر حرام کی گئی کہ ان کی سرکشی اور ان کی گناہ پر یہ دلیری اور بہادری ٹوٹ جائے۔ یہ شرعی طور پر حرمت تھی، جیسا کہ قرآن مجید نے دیگر مقامات پر بیان کیا۔ اور کچھ چیزیں ان یہودیوں نے اپنے احبار و رہبان، مولویوں، علماء اور بزرگان کے حلال حرام کے اختیار دینے کی وجہ سے ہوئیں، یعنی انہوں نے اپنے مولویوں اور بزرگوں کو حلال و حرام کا اختیار دیا اور ان کے حرام قرار دینے کی وجہ سے حرام کر لی گئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان یہودیوں کی ظلم کو بیان کیا کہ یہ گناہوں میں بڑے دلیر، اور اسی طرح ان یہودیوں کے سود کھانے کی وجہ سے کہ اللہ نے یہود پر سود حرام کیا تھا، لیکن 1400 سال پہلے کا یہودی بھی اور آج کا یہودی بھی سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ جو تورات آج کی تاریخ میں موجود ہے، اس میں بھی متعدد مقامات پر سود کو حرام کر دیا گیا، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تورات جس کی شکل بگاڑ دی گئی، جو تبدیل کر دی گئی، جو تحریف شدہ ہے، اس کے باوجود آج بھی تورات میں سود کو حرام 27، لیکن اس کے باوجود یہودی سود لیتے، سود دیتے اور سودی معاملات کرتے اور لوگوں کے مالوں کو غلط طریقے کے ساتھ کھایا کرتے، یعنی رشوت، جوا، دھوکہ اور دیگر ناجائز ذرائع کے ساتھ لوگوں کے مال کو کھا جاتے، اور پھر اسی طرح اللہ کی راہ سے روکنے والے بھی اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ بھی ظلم کرتے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کے تعلق سے بتاتے ہیں طیبات کے حوالے سے کہ اس سے مراد انعامات کا موقوف کر دینا ہے کہ جو بادشاہی اور نبوت اور نصرت کی شکل میں ان کو حاصل تھی، تو وہ بادشاہیاں اور وہ نصرتیں اور وہ عزتیں وہ موقوف قرار دے دی گئیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بڑا رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہودیوں کی اکثریت 100 میں سے 99% نالائق کی نالائق رہی، بدبخت رہے، کفر کی راہ کو اختیار کیا، ظلم کی راہ کو اختیار کیا، زیادتی کی راہ کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی ڈاکہ زنی کرتے اور حقوق العباد میں بھی ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرنے والے تھے اور آج بھی ہیں۔ لیکن رب رحمان بڑا رحیم ہے۔ چند لوگ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے کچھ ساتھی، کچھ علماء، کچھ یہود وہ ایماندار ہوئے۔ ہم جب سے ترجمہ تفسیر پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ نے جہاں یہودیوں کی جو ہے وہ بدعمالیوں کو ذکر کیا،
جہاں اللہ نے جو ہے یہودیوں کے لیے اپنے عذاب کو بیان کیا، وہاں پر اللہ نے ان چند ایمانداروں کو ان یہودیوں سے علیحدہ کیا۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وہ جو علم میں پختہ ہیں اور وہ جو قرآن پاک پر ایمان لانے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، پچھلی کتابوں تورات انجیل زبور پر بھی ایمان لانے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان مومنوں اور ان ایمان والوں کی تخصیص کر دی کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو علم کے اندر پختہ ہیں اور قرآن پاک پر، نبی علیہ السلام پر اور سابقہ کتابوں پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ وحدہ لا شریک اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے، ان چند لوگوں کے حوالے سے ابھی تک ہر جگہ میں یہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم اور بڑے اجر کی بات کی، حالانکہ یہود 99% کفر اور ظلم کی راہ کو اختیار کرنے والے، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، اس کے رسولوں کا کفر کرنے والے، حقوق اللہ میں ڈاکو اور حقوق العباد کے اندر بھی ڈاکہ زنی کرنے والے، لیکن چند لوگ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور اسی طرح دیگر کچھ ایماندار وہ ایمان لائے، تو جہاں اللہ نے یہود کے لیے عذاب کا اعلان کیا، وہاں ان چند لوگوں کو اللہ نے ممتاز کرنا، ان کی تخصیص کرنا ضروری سمجھا اور ہر آیت میں بتا دیا کہ یہ جو ایماندار ہیں نا، ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے، ان مومنوں کے لیے جہنم نہیں ہے، بلکہ ان مومنوں کے لیے فرمایا کہ ہم عنقریب انہیں بڑا اجر دیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، ایک سابقہ نبی سابقہ کتاب پر اور ایک اس موجودہ نبی اور موجودہ کتاب پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ یہودی ایمان لائے گا تو اس کو دگنا اجر ہوگا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور تورات پر، عیسائی ایمان لائے گا اس کو دگنا اجر ملے گا عیسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل پر ایمان رکھنے اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین اور قرآن پاک پر ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ تو یہود کی اکثریت نے کفر اور ظلم کی راہ کو اختیار کیا، چند لوگ ہیں انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اللہ نے ہزاروں لاکھوں کے کافروں میں سے ان چند لوگوں کو ممتاز کیا اور فرمایا کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ علم میں پختہ لوگ جو اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے متلاشی رہتے ہیں اور وحی الہی سے دلیل اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، نہ کہ وہ لکیر کے فقیر ہوں کہ آباء و اجداد کی تقلید میں اور احبار اور رہبان کی تقلید میں لگے رہیں۔ تو الراسخون فی العلم وہ لوگ ہیں جو وحی کی پیروی کرنے والے، وحی سے دلیل لینے والے اور لکیر کے فقیر نہیں ہیں اور تقلید کی راہ پر نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔